ہماری دنیا ذرائع ابلاغ کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ذرائع ابلاغ کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کبھی ذرائع ابلاغ زندگی کا حصہ تھے، مگر آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ذرائع ابلاغ کا حصہ بن گئی ہے۔ الٹی گنگا بہنا کبھی ایک محاورہ تھا، مگر زندگی اور ذرائع ابلاغ کے تعلق میں یہ محاورہ ایک حقیقت بن گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک صورتحال ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کی قوت، ان کی کشش، ان کے اثرات کو جتنے زاویوں سے ممکن ہو دیکھا اور سمجھا جائے، تاکہ ہم زندگی اور ذرائع ابلاغ کے تعلق کو اپنے انفرادی اور اجتماعی شعور کا حصہ بنا کر ذرائع ابلاغ کی قوت اور اثرات کے منفی پہلوؤں سے بچ سکیں۔ جدید ذرائع ابلاغ کی پہلی صورت اخبار تھا، اور اخبار کا تشخص خبر سے متعین ہوتا تھا۔ اب خبر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی معلوم تاریخ کا 90% حصہ مذہب کے زیر اثر بسر ہوا ہے، اور مذہب کے دائرے میں خبر ایک آسمانی شے تھی، اور اس کا اصل اصول صداقت تھا۔ اگرچہ آسمانی خبر اور اخباری خبر میں کوئی قدر مشترک نہ تھی، مگر خبر کے مذہبی تصور کا اثر اخبار کی خبر پر بھی مرتب ہوا، اور اخبار کی خبر کو بھی عام زندگی میں سند کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اگرچہ مذہبی تصور کے اس اثر کو جدید دنیا میں کہیں بھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن خبر اور اخبار کے سند ہونے کے تصور پر مذہبی روایات کا اتنا گہرا اثر موجود ہے کہ اس کے بغیر ہم خبر اور اخبار کی سندیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں خبر کا مفہوم چونکہ واضح اور کروڑوں انسانوں کے شعور کا حصہ ہے، اس لیے ہمارے یہاں اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ صحافت کا لفظ خود صحیفہ سے نکلا، اور صحیفہ آسمانی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ سیکولر دنیا کو خواہ اس حقیقت کا ادراک نہ ہو، لیکن مذہبی شعور نے سیکولر معاشروں میں بھی خبر اور اخبار کو سند بنانے اور سند کو ایک قوت میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال بادشاہت کے ساتھ اہل مغرب کا تعلق ہے۔ یورپی دنیا کہنے کو جمہوری دنیا ہے، اور اس دنیا نے بادشاہت سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کی ماں کہلانے والے برطانیہ تک میں بادشاہت ایک تاریخ، ایک روایت اور قدامت کی ایک علامت کے طور پر موجود ہے، اور پوری برطانوی معاشرت اور نفسیات پر اس کا گہرا اثر آج بھی ہے۔ خبر اور اخبار کے حوالے سے یہی معاملہ مذہبی شعور کا بھی ہے۔ سیکولر دنیا میں بظاہر وہ سطح پر کہیں موجود نہیں، لیکن اس نے پس منظر میں رہ کر خبر اور اخبار کو ایک طرح کی مذہبیت سے وابستہ کیا ہے۔ عالمی سطح پر خبر اور اخبار کی قوت اور اثر کا ایک حوالہ یہی مذہبیت ہے۔ مذہب کی طرح تاریخ بھی خبر کے تصور کا ایک بنیادی حوالہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب خبر پہ بادشاہ کا حق ہوتا تھا۔ ریاستی نظام سے وابستہ ہزاروں اہلکار ملک کے کونے کونے سے خبریں جمع کر کے بادشاہ کو فراہم کرتے تھے۔ اس طرح خبر ایک شاہی چیز تھی۔ عام لوگوں کے پاس یا تو خبر ہوتی ہی نہیں تھی، یا اکا دکا خبریں ہوتی تھیں، اور خبریں بھی ان تک بہت تاخیر سے پہنچتی تھیں۔ لیکن اخبار کے اجرا نے اچانک بادشاہ کے لیے تیار ہونے والی خاص ڈش کو عوامی شے بنا دیا، اور کوئی شخص اخبار کی قیمت ادا کر کے پورے ملک کیا دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ ہو سکتا تھا۔ اخبار کے ظہور سے پہلے انسانی تہذیب کتاب کی تہذیب تھی۔ اس تہذیب میں علم کا سرچشمہ کتاب تھی۔ کتاب کی بالادستی کی اس فضا میں ہر شعبہ علم کے مخصوص تصورات تھے، مخصوص تاریخ تھی، مخصوص اصطلاحیں تھیں، اور یہ تمام چیزیں اپنی تفہیم کے لیے قاری سے پوری زندگی یا زندگی کا ایک بڑا حصہ طلب کرتی تھیں۔ چنانچہ علم مخصوص لوگوں کی میراث تھا، لیکن اخبار نے علم کو بھی عوامی بنا دیا۔ اس سلسلے میں کہیں اخبار نے علم کو واقعتاً آسان کر کے بیان کیا، لیکن اکثر صورتوں میں یا تو اخبار نے علم کا تاثر خلق کیا ہے یا علم کا دھوکہ ایجاد کیا ہے۔ لیکن یہ بات اخبارات کے قارئین کی عظیم اکثریت نہ 100 سال پہلے سمجھتی تھی نہ اب سمجھتی ہے۔ اس لیے کہ اخبار کے قارئین کے لیے علم کے تاثر اور علم کے دھوکے کا نشہ بھی بہت ہے۔ اخبار کی قوت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہیں تہذیب، کہیں علم اور کہیں خواندگی کا معیار بن گیا ہے۔ حالانکہ آج سے 150 سال پہلے تک مہذب، ذہین اور خواندہ اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو اپنی مادری زبان کی شاعری سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جدید ذرائع ابلاغ میں اخبار کے بعد دوسرا طاقتور ترین میڈیم ریڈیو کی صورت میں سامنے آیا۔ ریڈیو نے اخبار کے لفظ کو انسانی آواز کے ذریعے ایک جانب زندہ کر دیا اور دوسری جانب لفظ کے انسانی تشخص کو ایسے نئے پن سے ہمکنار کیا
جس کا اس سے پہلے انسان کو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ تیسری جانب ٹیکنالوجی نے ریڈیو کو عالمگیریت عطا کر دی۔ ان تمام چیزوں نے مل جل کر ریڈیو کو ایک جادوئی شے بنا دیا۔ ریڈیو کی دنیا میں ریڈیو کے لیے سب سے صحیح، سب سے خوبصورت اور سب سے بامانی نام بھارت نے رکھا۔ اس نے اپنے سرکاری ریڈیو کو آکاش وانی کا نام دیا، جس کا مطلب آسمان سے نازل ہونے والا پیغام یا صدائے غیب ہے۔ لیکن فلم کے آگے ریڈیو کا حسن و جمال بھی ماند پڑ گیا۔ فلم کہانی کا جدید روپ تھی، لیکن ادب کی ساری قوت خیال کو تجربہ اور معلوم کو محسوس و جمیل بنانے میں تھی۔ فلم نے محسوس کو موجود بھی بنا دیا۔ چنانچہ فوری اثر کے اعتبار سے فلم کی قوت کہانی کی قوت سے کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ اگرچہ فلم کہانی کا جدید روپ ہے، مگر فلم میں کہانی کی طرح زندگی کا ایک تجربہ یا ایک رخ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس میں ناول کی طرح پوری زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے فلم کی قوت کا راز یہ ہے کہ وہ 30 سال کی زندگی کو 3 گھنٹے میں بیان کر دیتی ہے، جس سے زندگی اور اس کے بیان کی شدت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلم کا اثر گہرا ہو یا نہ ہو، شدید ضرور ہوتا ہے۔ فلم کے میڈیم میں یہ بات خلقی طور پر موجود ہے کہ وہ ہیرو کے تصور کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی۔ کہانی اور ناول میں کردار ہوتے ہیں، اور ان کرداروں میں کوئی ہیرو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہزاروں کہانی اور افسانے ہیرو کے بغیر بھی لکھے گئے ہیں۔ لیکن فلم ہیرو کے بغیر وجود میں نہیں آتی، اور فلم کا ہیرو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ، سپاہی، عاشق، مزدور، یہاں تک کہ ڈاکو بھی۔ فلم کا یہ پہلو فلم کی طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت ہیرو کو پسند بھی کرتی ہے اور خود کو اس کے ساتھ متشخص بھی کرتی ہے۔ چارلی چپلن کی فلموں کا ہیرو اپنی اصل میں مسخرہ ہے۔ یہ مسخرہ چونکہ ہیرو ہے، اس لیے چارلی چپلن کے مسخرے نے کئی دہائیوں تک کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور اس نے لوگوں پر وہی اثرات مرتب کیے ہیں جو ایک ہیرو کو کرنے چاہیے۔ فلم اپنی اصل میں بصری تفکر ہے، چنانچہ اس میں زبان کا کردار اہم ہونے کے باوجود محدود ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا سب سے بڑا مظہر چارلی چپلن کی فلم ماڈرن ٹائمز ہے، جسے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اگر اس میں مکالمے ہوتے تو فلم تباہ ہو جاتی، لیکن یہ فلم کی طاقت نہیں، اس کی کمزوری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ فلم کے میڈیم کی یہ کمزوری عصر حاضر میں اس کی سب سے بڑی قوت بن گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں کی لسانی اہلیت اور صلاحیت کمزور ہو رہی ہے، اور انسانی تہذیب زیادہ سے زیادہ بصری اور حسی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب دنیا میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن سے لفظ کے ذریعے ابلاغ مشکل اور متحرک تصویر کے ذریعے آسان ہے۔ مذہب اور ادب سے دوری نے ایک ایسی دنیا تخلیق کر دی ہے جس میں معنی سے زیادہ تاثر کا ابلاغ اہم ہو گیا ہے، اور تاثر کے ابلاغ کے لیے فلم سے بہتر کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔